خود سے میرے قریب آؤ، اپنا آپ میرے سامنے پیش کرو، یہ لباس ہٹاؤ۔ وہ سگریٹ کے گہری کش لیتے صفاقے سے کہہ رہا تھا۔ وہ فیصل حمدان تھا، گاؤں کا سردار اور ساتھ ہی مشہور اور کامیاب ہارٹ سرجن۔ آج اس کے ہسپتال میں اس کے مخالف دشمن قیصر سلطان کا کیس آیا تھا جب اس نے علاج کے بدلے قیصر سلطان کی بیٹی منتہا کی عزت مانگی تھی۔ نکاح کر لو پھر۔ منتہا نے باپ کی زندگی کے آگے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے جب وہ گہرا مسکرایا۔ نکاح کے بعد تو اس کا بدلہ اور آسان ہو جاتا۔ وہ نادان لڑکی اپنے لیے کیا مشکل کھڑی کر رہی تھی، انجان تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ دیر بعد نکاح خواہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ وہ بولتے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھتے ہی منتہا نے خوف سے کچھ قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ فیصل اس کے خوف سے محفوظ ہوا۔ اس کے کمرے سے جاتے منتہا وہیں بیٹھے رونے لگی۔ نہ جانے اس کی زندگی اتنی مشکل کیوں تھی۔ وہ 19 سالہ لڑکی تھی مگر تیلے جیسے پتلی، نقش پرکشش تھے مگر چہرے پر رونق نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی گہری براؤن رنگ کی تھی مگر ہری قسمت کے انہی خوبصورت آنکھوں کے گرد گدھے نما حلقے تھے۔ وہ اپنے بازو گھٹنے کے گرد لپیٹتے سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اب تک وہ کسی نہ کسی طرح زندہ تھی مگر اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے ماضی کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ امی مجھے بھی کھانا چاہیے۔ 6 سالہ منتہا کچن میں کھڑی اپنی ماں کی ٹانگ کے پاس کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی، امی مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ جواب نہ ملنے پر دوبارہ بولی۔ اس عورت نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی۔ منتہا ڈرتے پیچھے ہو گئی۔ اس روز بھی اسے کھانا نہیں ملا تھا۔ بابا میں بھی اسکول جانا ہے۔ 10 سالہ منتہا اپنے باپ قیصر سلطان کے پاس کھڑی ڈرے لہجے میں بولی۔ اس کی بہن بھائی اسکول جاتے تھے، بس وہی تھی جو کبھی اسکول نہ گئی تھی۔ کیا کرو گی تم اسکول جا کر؟ میرے بچوں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ وہی عورت آگے آتے اسے بازو سے پکڑتے نفرت زدہ لہجے میں بولی۔ منتہا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ قیصر سلطان نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ تو پھر دفع ہو جائے یہاں سے، آئندہ کبھی اسکول جانے کی بات مت کرنا۔ اپنی اوقات یاد رکھنا، تم میرے بچوں کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتی ورنہ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیتے چلائی تھی۔ منتہا زمین سے اٹھتے روتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ قیصر سلطان کی دوسری خاندانی بیوی تھی۔ قیصر سلطان نے پہلی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کی تھی مگر منتہا کی پیدائش کے وقت ہی وہ انتقال کر گئی تھی۔ پھر جب منتہا 2 ماہ کی تھی، قیصر سلطان نے اپنی خاندانی منگیتر سے شادی کر لی۔ پہلے نایاب منتہا کی سگی ماں سے شادی کے وقت قیصر نے منگنی ختم کر دی تھی مگر نایاب کے انتقال کے بعد دوبارہ اسی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ کلثوم قیصر سلطان کی دوسری بیوی منتہا سے نفرت کرتی تھی۔ بابا مجھے بھی عید کے کپڑے لینے ہیں۔ حیا نے اپنے کپڑے لے لیے ہیں، مجھے بھی اس دفعہ نئے کپڑے لینے ہیں۔ 15 سالہ منتہا آج پھر اپنے باپ کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی جسمانی حالت ویسی ہی تھی جیسی اب تھی۔ اسی اثنا میں کلثوم بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ منتہا کو دیکھے بغیر اپنی کتاب کا صفحہ پلٹتے بولے۔ کیا ٹھیک ہے؟ کلثوم بیگم کے آگے بڑھتے منتہا کو گھورتے پوچھنے لگی۔ کلثوم اس دفعہ منتہا کو بھی نئے کپڑے لے دینا، بچی ہے، دل خوش ہو جائے گا اس کا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نئے کپڑے کی، حیا کے کپڑے پہن لے گی۔ منافت سے اسے دیکھتی بولی۔ منتہا نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے تھے۔ قیصر سلطان خاموش ہے۔ لیکن مجھے نئے کپڑے لینے ہیں، وہ کلثوم بیگم کو دیکھتے بولی۔ اس کی بات سنتے ایک غصہ 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ چلو تمہیں لے کر دیتی ہوں تمہیں نئے کپڑے۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے گھسیٹتے باہر کی طرف بڑھی۔ قیصر سلطان ہنوز خاموشی سے کتاب پڑھ رہے تھے جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ باہر رات کا وقت تھا اور بارش کا موسم تھا، یقیناً رات کو بارش ہونی تھی، وہ بھی طوفانی بارش۔ کلثوم بیگم نے اسے لان میں دھکا دیتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ بچپن سے ہی بجلی کڑکنے کی آواز سے خوفزدہ ہے، اس لیے اسے یہ سزا دی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی تھی۔ منتہا کے ہاتھ سرخ پڑ گئے تھے مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا تھا۔ بارش برستے دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ رات اس نے باہر لان میں گزاری تھی۔ جب جب بجلی کڑکتی اس کی چیخیں گونجتی مگر وہاں پرواہ کسے تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ کلثوم بیگم اور ان کے دونوں بچوں کا رویہ حد درجے برا ہوتا مگر قیصر سلطان نے کبھی انہیں کچھ نہ کہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منتہا ایک ڈرپوک لڑکی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ وہ پوری 19 سال کی تھی۔ اپنے اسٹور نما کمرے میں بیٹھی وہ اپنی زندگی کو یاد کر رہی تھی جب کلثوم بیگم وہاں آئی۔ انہیں دیکھتے وہ کھڑی ہو گئی۔ اپنا سامان پیک کرو، تمہیں کہیں جانا ہے، وہ بولتے باہر چلی گئی، جبکہ ان کے ساتھ آئی حیا جو کہ ابھی 18 سال کی تھی وہیں کھڑی مسکراتے منتہا کو دیکھ رہی تھی۔ تنزیہ مسکراہٹ۔ تم جانتی ہو کہ تم کہاں جا رہی ہو؟
کہاں کہاں؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ وہ پیدائشی اٹک اٹک کر نہیں بولتی تھی، مگر خوف نے اسے کبھی پورے جملے بولنے ہی نہ دیے تھے۔ تم جانتی ہو کہ بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور ہمارے علاقے کے ہاسپٹل میں بس ایک ہی ہارٹ سرجن ہے۔ وہ ہے فیصل حمدان، حمدان خاندان کا وارث۔ فیصل حمدان نے بابا کا علاج کرنے کے بدلے تمہیں مانگا ہے۔ آخر پر اس کے چہرے پر نفرت بھری مسکراہٹ بھری ابھری۔ لیکن مجھے کیوں؟ مناسب چیزیں سے دیکھتے بولی۔ تمہیں وہ کیوں مانگے گا؟ تمہارے پاس ایسا ہے ہی کیا سوائے تمہاری عزت کے جو اسے چاہیے ہوگی؟ میں جانتی ہوں وہ اب کیا کرنا چاہے گا، جانتی ہوں وہ اب تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ منتہا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تمہارے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد تمہیں گھر سے نکال دے گا، پھر تم واپس اس گھر میں آؤ گی، مگر امی تمہیں گھر میں آنے نہیں دیں گی، کیونکہ تب تک تم بابا کی عزت پر کالا دھبا چپن چکی ہوگی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ واپسی کے راستے پر ہی کہیں مر جانا۔ وہ صفاقی سے بولتی چلی گئی، جبکہ منتہا کے پھر آنسو آنے لگے۔ ان 19 سالوں میں اس نے بس رونا ہی سیکھا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد کلثوم بیگم اسے زبردستی پکڑتے فیصل حمدان کی بھیجی گاڑی میں بٹھا چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کا رونا اس کے کسی کام نہ آیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فیصل کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس کے گھر پہنچتے ہی قیصر سلطان کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ فیصل حمدان کا اپنا الگ گھر تھا جو کہ ہاسپٹل کے قریب تھا، جبکہ اس کی باقی فیملی گاؤں میں ہی تھی۔ ہاسپٹل گاؤں سے تقریباً 15 منٹ دور تھا۔ حمدان خاندان کا سب سے بڑا پوتا ہونے کے ناطے اپنے دادا جی کے انتقال کے بعد وہ سردار بنا تھا۔ ہاسپٹل ڈیوٹی کرتے جو بھی گاؤں کے ضروری معاملات تھے وہ انہیں حل کیا کرتا تھا۔ منتہا کے روتے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اندر آنے والا فیصل تھا۔ اسے دیکھتے منتہا نے اپنے آنسو پوچھے۔ نکاح خواہ آ چکا ہے محترمہ، اس لیے رونا بند کیجیے۔ منتہا خاموش رہی۔ کچھ ہی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ حیا کی کہیں بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ نکاح کی اگلی صبح ہی فیصل اسے واپس جانے کا کہہ چکا تھا۔ واپس کیوں؟ اب تو ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے نا؟ تمہیں یہاں لانے کا بس ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا قیصر سلطان سے بدلہ لینا۔ اب وہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر زندہ تھوڑی بچے گا۔ وہ صفاقی سے کہتے مسکرایا۔ لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ اسے دیکھتے بولی۔ اس کی ہمت پر فیصل حیران ہوا۔ ایک ہی دن میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اس نے تنزیہ پوچھا۔ منتہا خاموش رہی۔ اس کے دماغ میں حیات کی باتیں گونج رہی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد حیات اس کے پاس آئی تھی۔ اسی نے اسے نکاح کا کرنے کا کہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ نکاح کے بعد وہ واپس آنے سے انکار کر دے۔ منتہا کو خاموش دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک تم یہاں سے خود ہی چلی جانا، ورنہ مجھے زبردستی تمہیں نکالنا پڑے گا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ فیصل فریش ہوتے باہر آیا۔ اسے وہیں جمے دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ قیصر سلطان کی اولاد سیدھا سادھی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بڑبڑاتے آگے بڑھا اور منتہا کو بازو سے پکڑتے بیڈ سے نیچے اتارا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، مگر آواز نے حلق سے ہی نکلنے انکار کر دیا۔ اپنے کمرے سے نکلتے وہ ایک راہداری عبور کرتے لانچ میں آیا۔ راشدہ آپا، وہ اونچی آواز بولا۔ جی سائیں۔ کچھ پل بعد ایک ہتھیڑ عمر عورت وہاں آئی۔ اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال دو، وہ اسے دھکا دیتے بولا۔ جی سائیں، وہ بولتے آگے بڑھی اور منتہا کو پکڑتے باہر کی جانب بڑھی۔ وہ اب بھی کچھ بول نہ پائی تھی۔ اسے باہر سڑک پر نکالتے ہوئے دروازہ بند کر چکی تھی۔ منتہا ننگے پاؤں وہیں کھڑی رہ گئی۔ حیات کی تجویز بھی کام نہ آئی تھی۔ وہ پلٹتے سڑک دیکھنے لگی۔ اپنی 19 سالہ زندگی میں وہ پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ خوف اس پر مزید حاوی ہونے لگا تھا۔ ابھی وہ 2 قدم چلی ہوگی جب اس کے سامنے ایک بلیک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں ایک باوقار سی بزرگ خاتون باہر نکلی۔ کون ہو تم؟ وہ بزرگ خاتون اسے دیکھتے باروب لہجے میں بولی۔ منتہا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بولے۔ میں فیصل کی دادی ہوں۔ اب تم بتاؤ، تم میرے پوتے کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ مجھے میرا نکاح، میرے بابا ہاسپٹل، وہ سب کچھ گڑبڑ کرنے لگی۔ تمہارا نکاح ہوا ہے فیصل سے؟ منتہا نے سر ازبات میں ہلایا۔ کیا وجہ تھی نکاح کی؟ اب کہ وہ قدرے نرم لہجے بولی۔ منتہا خاموش رہی۔ منتہا نام بتایا نا؟ اس نے سر ازبات میں ہلایا۔ دیکھو منتہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساری بات سچ سچ بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ کچھ پل سوچنے کے بعد وہ بولی۔ میرے بابا ہاسپٹل میں تھے، ان کا علاج کرنا تھا، فیصل نے بدلے میں مجھے مانگا، میں نے ان سے نکاح کر لیا اور اب انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ وہ بولتے پھر سے رونے لگی۔ اندر چلو، وہ بولتے اس کا بازو پکڑ کے آگے بڑھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ گاڑی نے انہیں دیکھتے فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اسی لیے اندر بڑھی۔ دادو آپ؟
فیصل خوشی سے انہیں دیکھتے کرسی سے اٹھا مگر منتہا پر نظر پڑتے ہی وہیں رک گیا۔ کون ہے یہ لڑکی فیصل؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ وہ ڈائننگ ہال سے باہر آتے ان کے قریب آیا۔ دادو میں آپ کو پوری بات سمجھا دوں، کیا تم نے اس سے نکاح کیا ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے بولی۔ جی دادو۔ وہ سر جھکائے بولا۔ دادو کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور فیصل کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ پورے لاؤنج میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ فیصل منہ پر ہاتھ رکھ کے صدمے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا۔ اس کی 26 سالہ زندگی میں آج تک اسے کبھی کسی نے ایک انگلی سے بھی نہیں مارا تھا۔ وہ حیرانی سے اپنے دادو کو دیکھ رہا تھا، جبکہ منتہا حیرانی سے کبھی دادو کو دیکھتی تو کبھی فیصل کو۔ تم اتنے بیکار اور بےغیرت کیسے ہو سکتے ہو فیصل کہ اپنی ایک دن کی بیوی کو گھر سے نکال دو؟ دادو یہ قیصر سلطان کی بیٹی ہے۔ تو کیا ہوا کہ یہ قیصر سلطان کی بیٹی ہے؟ تمہاری نکاح میں آنے کے بعد اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے نام کے آگے اب قیصر کا نہیں بلکہ تمہارا نام ہے۔ نکاح کے بعد قیصر سلطان نہیں بلکہ فیصل ہمدان اس کا سرپرست ہے۔ دادو میں نے نکاح بھی صرف قیصر سلطان سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، تو پھر اسے کیوں رکھوں اپنے پاس یا کیوں بنوں اس کا سرپرست؟ یہ بات تمہیں نکاح سے پہلے سوچنی چاہیے تھی فیصل۔ اب منتہا تمہاری سرپرست میں ہے، اب یہ ہمدان خاندان کی عزت ہے۔ تم کیسے اپنی عزت کو سڑک پر ننگے سر اور ننگے پاؤں نکال سکتے ہو؟ آج تک کبھی مجھے ننگے سر یا ننگے پاؤں دیکھا ہے؟ دادو آپ خود کو اس سے کیوں ملا رہی ہیں؟ اگر آپ کہتی ہیں تو میں ابھی سے طلاق دے۔ فیصل مزید ایک لفظ نہ بولنا ورنہ میرا دوبارہ ہاتھ اٹھ جائے گا۔ وہ اس سے دیکھتے بولی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا اتنا کامیاب اور قابل پوتا ایسی غلطی کرے گا۔ وہ افسردہ ہوئی۔ دادو بدلے کے لیے سب جائز ہوتا ہے، بالکل اسی طرح میرا تمہاری اپنی جوتی کے ساتھ دھلائی کرنا بھی جائز ہے۔ وہ اسے غصے سے گھڑتی بولی۔ آئی ایم سوری دادو۔ اس نے معافی مانگنے میں ہی عافیت جانی، ورنہ دادو سچ میں اس کی دھلائی کر دیتی۔ مجھ سے نہیں، اپنی بیوی سے معافی مانگو، تم نے اسے مجھ سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ فیصل نے منتہا کو گھورا۔ فیصل، دادو تنبیہ انداز میں بولی۔ آئی ایم سوری منتہا، وہ دانت پیستے بولا۔ راشدہ، دادو نے پکارا۔ جی بڑی بیگم۔ وہ فوراً حاضر ہوئی۔ بہو کو فیصل کے کمرے میں لے جاؤ اور حویلی میں سب کو خبر کر دو فیصل کے نکاح کی۔ لیکن دادو، چپ، بالکل چپ۔ تم نے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے فیصل، باقی معاملات میں اپنی مرضی سے سنبھالوں گی۔ راشدہ منتہا کو لیے فیصل کے کمرے میں چلی گئی۔ دادو، مجھے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں بس قیصر سلطان کو جھکانا چاہتا تھا، اسی لیے یہ سب کیا۔ پہلے بیٹھو پھر بات کرتے ہیں۔ وہ بولتی لاؤنج کی طرف بڑھی۔ دادو میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بس اس قیصر سلطان کا غرور توڑنا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے بولا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ منتہا سچ میں قیصر کے لیے معافی رکھتی ہے؟ وہ اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ مطلب یہ بیوقوف انسان کہ منتہا قیصر کی پہلی بیوی سے ہے اور منتہا کی حالت یہ بتانے کو کافی ہے کہ وہ کس حال میں رہی ہے۔ اب تم بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ منتہا کے ہونے یا ہونے سے قیصر کو کوئی فرق پڑے گا؟ قیصر کا پورا گاؤں جانتا ہے کہ ایسی منتہا کی کوئی فکر نہیں ہے، اور میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اب مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں نبھانی۔ وہ جیسی بھی حالت میں ہے، مگر رہی کہ قیصر کی بیٹی، اور بیٹی کی عزت میں ہی ان کے باپ کی عزت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو اس باپ کا اپنی بیٹی سمجھے ہے نا تو اسی لیے اب تم منتہا سے نکاح کر چکے ہو، اس کے ساتھ رات گزار چکے ہو، اس لیے انسان کے بچے بنو اور اس کا ساتھ نبھاؤ۔ لیکن دادو، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی، میں سب کر سکتی ہوں فیصل، اس لیے آئندہ مجھے غصہ مت دلانا۔ منتہا تمہاری بیوی ہے، رات گزرنے کے بعد تو تم اب تک قبول کر ہی چکے ہوگے، اس لیے اسے کوئی تکلیف مت دینا۔ ہمارے خاندان کے مرد عورت کو تکلیف نہیں دیتے، تم پہلی اس سے زبردستی کرتے ہماری عزت پر سوال اٹھا چکے ہو، مگر اب مزید نہیں۔ ہم کچھ دنوں تک تمہارا ولیمہ کر دیں گے تاکہ سب کو علم ہو جائے تمہارے نکاح کا۔ دادو، آپ کے لیے میری مرضی اہم ہے کیا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ نکاح کے لیے کسی نے مجبور کیا تھا آپ کو بیٹا؟ وہ تنزیہ کرتے بولے۔ فیصل خاموش ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ خود اپنے باپ پر کلہاڑی مار چکا تھا۔ اس نے تو سوچا ہی نہ تھا کہ اگر اس کے گھر والوں کو نکاح کی خبر ہو گئی تو وہ کیا کرے گا۔ فیصل، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، اس لڑکی کو میں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ اس کا ماضی کیسا رہا ہوگا۔ اب اگر میرا نور بیگم کا پوتا بھی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو تف ہے میری تربیت پر۔ تم اسے پسند نہیں کرتے سمجھتی ہوں میں، لیکن اس کے ساتھ رحم دلی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر رحم دل میں نہیں بن سکتے تو کوشش کرنا کہ کوئی زیادتی بھی مت کرنا۔ وہ غیر برئی نقطہ نظر کرتے بولی تھی۔ اس سے اچھا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ دادو نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا۔ اسے چھوڑنے کا فیصلہ تم خود نہیں لے سکتے۔ جب نکاح تم دونوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو طلاق بھی دونوں کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ اخلاقیات کا یہی تقاضا ہے۔ فیصل نے انہیں دیکھا۔ طلاق دینے کا حق مرد کے پاس ہوتا ہے دادو،
اور ایسا کیوں ہوتا ہے بیٹا جی؟ فیصل خاموش رہا۔ طلاق کا حق مرد کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ عورت سے زیادہ جذباتی پختگی رکھتا ہے۔ عورت کئی دفعہ جذباتی پن میں فیصلے کرتی ہے مگر مرد سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ اس لیے طلاق کا حق مرد کو دیا گیا اور خلا کی اجازت عورت کو۔ تمہارے نکاح کو ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے، تو اگر تم ابھی طلاق کا فیصلہ کرتے ہو تو تم سے زیادہ جذباتی اور بیوقوف انسان کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں مدعا کے ساتھ نبھانے کی کوشش کروں؟ دادو نے سر اس بات میں ہلایا۔ اور اگر نہ نبھا سکا تو؟ میری چھٹی اس کہہ رہی فیصل، مدعا تمہاری لیے بہترین ساتھی ہوگی۔ وہ لڑکی جو اٹک اٹک کر بولے، وہ کیسے میری بہترین ساتھی ہو سکتی ہے؟ اس نے اچھلوے سے پوچھا۔ وقت تمہیں بتائے گا، لیکن ابھی طلاق کا خیال دل سے نکال دو اور اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، وہ ابھی تک کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ راشدہ کے جانے کے بعد کوئی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کچھ ہی پل بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ راشدہ ہاتھوں میں کچھ شاپر اٹھائے اندر آئی تھی۔ چھوٹی سائیں، یہ آپ کے کپڑے اور باقی کی چیزیں ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیں، حویلی سے باقی لوگ آئے ہیں آپ کو دیکھنے، راشدہ کہتے چلی گئی جبکہ اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ چند پل وہیں کھڑے گزر گئے، پھر وہ پلٹتے شاپر دیکھنے لگی۔ 2 شاپروں میں کپڑے تھے، ساتھ والے 3-4 شاپر جوتوں کے تھے، اگلے 2 شاپر جولری کے تھے اور ساتھ میک اپ کا سامان بھی تھا۔ ابھی وہ کھڑی سب دیکھ ہی رہی تھی جب فیصل کمرے میں آیا۔ ان کپڑوں کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا کبھی اتنے اچھے کپڑے نہیں دیکھے؟ وہ تنزیہ بولا۔ منتہا نے اسے دیکھتے سر اس بات پہ ہلایا۔ فیصل جو اپنی کبٹ کی طرف بڑھنے لگا تھا، اس کا سر ہلتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ مطلب کہ تم نے آج تک ایسے کپڑے نہیں پہنے؟ منتہا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیا قیصر سلطان تمہیں اچھے کپڑے نہیں لے کر دیتا تھا؟ اس کے لہجے میں نفرت اور طنز تھا۔ منتہا نے پھر سر اس بات میں ہلایا۔ اسے آج تک بس حیا کے پہنے کپڑے ہی ملے تھے، کبھی کلثوم بیگم نے اسے نئے کپڑے لے کر ہی نہ دیے تھے، اور قیصر بھی کبھی کچھ نہ بولا تھا۔ قیصر کو دادو کی بات یاد آئی۔ کیا مطلب ہے یہ لڑکی سچ میں اتنی بری حالت میں رہی ہے، وہ بھی اپنے باپ کے گھر؟ وہ اسے دیکھتے سوچنے لگا، پھر قدم خود بخود ہی اس کی جانب بڑھ گئے۔ تو تم اب کون سا ڈریس پہننے والی ہو؟ وہ دونوں شاپر الٹے کرتے بولا۔ ڈریس مطلب؟ اس کے سوال پر وہ چونکا۔ کتنا پڑھی ہو؟ منتہا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پڑھی؟ مطلب کہ تم کبھی اسکول نہیں گئی؟ نہیں۔ فیصل مزید حیران ہوا۔ دادو کی کئی باتیں سچ ثابت ہوئی تھی، وہ واقعی قابل رحم لڑکی تھی۔ ڈریس مطلب کپڑے، تم ان میں سے کون سا سوٹ پہننا چاہو گی؟ وہ ہاتھ سے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ منتہا کبھی ان کپڑوں کو دیکھتی تو کبھی فیصل کو۔ مطلب کہ یہ لڑکی خود کے لیے فیصلے بھی نہیں لے سکتی، یہ میری اچھی لائف پارٹنر کیسے ثابت ہوگی؟ یقیناً دادو کی چھٹی حصہ اس دفعہ غلط ہے۔ وہ اسے دیکھتے سوچنے لگا، تو میں ان میں سے کون سا ڈریس پسند ہے؟ منتہا پھر چپ۔ فیصل نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا۔ مطلب کہ تمہارا کوئی پسندیدہ رنگ بھی نہیں ہے؟ منتہا نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ جس لڑکی کو ہمیشہ کسی دوسرے کے کپڑے ملے ہوں، اس کا بھلا کون سا پسندیدہ رنگ ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک کام کرو، یہ گلابی رنگ کا سوٹ پہن لو۔ وہ ایک ڈریس نکالتے اسے پکڑاتے بولا۔ منتہا نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم اسے کھول کر نہیں دیکھو گی؟ وہ کیوں؟ ویسے ہی، تم جاؤ یہی پہناؤ۔ منتہا سر ہلاتے اس کے ہاتھ سے ڈریس لیتے واش روم چلی گئی۔ پیچھے فیصل نے گہرا سانس لیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ قیصر سلطان کی بیٹی کی ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ جوتے دیکھنے لگا۔ اس ڈریس سلور کا کام ہوا تھا، اسی لیے وہ سلور رنگ کی ہیل نکالتے سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اب وہ جولری دیکھنے لگا تھا، جولری ساری ہی پیاری تھی۔ یہ تو وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لے گی۔ وہ بولتے انہیں وہیں چھوڑتے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ خود ایک وائٹ ڈریس نکالتے وہ منتہا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ پل بعد وہ باہر آئی۔ وہ گھٹنوں تک آتی گول گھیردار فراک تھی، ساتھ کیپری تھی۔ اس نے گلے میں میچنگ دوپٹہ ڈال رکھا تھا۔ یہ جوتے پہن لو اور ساتھ اپنی مرضی کی جولری پہن لو، وہ بولتے واش روم چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے جوتے پہننے لگی، لیکن اس سے ہک بند نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سے کوشش کر رہی تھی۔ فیصل نے اسے جوتوں کے ساتھ الجھتے دیکھ کر گہری سانس لی۔ مجھے تو اس سے بدلہ لینا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لڑکی مجھ سے کسی جنم کا بدلہ لے رہی ہے۔ وہ بڑبڑاتے آگے بڑھا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہک بند کرنے لگا۔ اتنا آسان تھا منتہا؟ وہ جوتے بند کرتے اسے دیکھتے بولا۔ میں نے کبھی نہیں پہنے۔ ظاہر ہے، وہ بڑبڑایا۔ چلو اب جلدی سے جولری پہن لو اور کوئی ہیئر اسٹائل بنا لو۔ ہیئر اسٹائل مطلب؟ فیصل پھر ٹھہرا۔ ہیئر اسٹائل مطلب؟ وہ سوچنے لگا۔ مطلب کہ جو تم لڑکیاں بالوں کو آگے پیچھے ٹیڑھا میڑھا کر کے پھول بناتی ہو وہ؟ مجھے نہیں آتا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ بھی کر لو، تمہاری مرضی۔ وہ بولتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
منتہا خاموشی سے جولری دیکھنے لگی۔ سب یہ اچھا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا لاکٹ نکالتے پہننے لگی۔ اس کے ساتھ بڑے سے ٹاپس تھے۔ لاکٹ پہنتے وہ اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ فیصل نے اسے دیکھتے برش رکھ دیا اور گھڑی پہننے لگا۔ منتہا بال سیدھے کرتے دوبارہ چٹیاں بنانے لگی۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ کچھ اور بناؤ، نیچے میرا پورا خاندان اکٹھا ہے۔ منتہا نے سر نفی میں ہلایا۔ فیصل نے کراہتے آنکھیں بیچی۔ وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے بدلہ لینے کا سوچا تھا۔ ایک کام کرو، بال کھلے چھوڑ دو۔ منتہا نے برش نیچے رکھ دیا۔ فیصل نے اکتاتے اسے دیکھا، پھر برش اٹھاتے اس کے کچھ بال آگے کیے اور کچھ پیچھے ہی رہنے دیے۔ اس کے بال کافی لمبے اور گھنے تھے۔ تم نے کانوں میں کچھ کیوں نہیں پہنا؟ میری ماں کو کان خالی رکھنے والی لڑکیاں نہیں پسند۔ منتہا نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ فیصل نے اس کے کان دیکھتے پھر گہرا سانس لیا۔ مطلب کہ بوٹاکس وغیرہ پہن بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے کانوں کو… وہ بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ مطلب کہ کان کی لو پر سوراخ نہیں کروایا؟ منتہا نے خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بوٹاکس وغیرہ پہننے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کیا بول سکتا تھا؟ پھر اس نے بال کانوں کے گرد سیٹ کر دیے تاکہ اس کی ماں کی نظروں سے بچھے رہے۔ اب چلے؟ جی۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے مگر منتہا کا پاؤں لڑکھڑا گیا۔ فیصل نے اسے سیدھا کھڑا کرتے اسے دیکھا۔ یہ اتنی اونچی ہیل بھی نہیں ہے منتہا، میرے ہاسپٹل میں لڑکیاں سے بھی اونچی ہیلز پہن کر آتی ہیں۔ منتہا نے اپنے پیروں کی جانب دیکھا۔ وہ ہیلز ایک انگلی سے بھی چھوٹی تھی۔ فیصل پھر بیڈ کی طرف بڑھا اور باقی جوتے دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک کھوسا نظر آیا۔ وہ گولڈن رنگ کا تھا۔ تم یہ پہن لو، وہ کھوسا اسے دیتے بولا۔ میں چل لوں گی، وہ اسے دیکھتے بولی۔ ابھی تو گرنے لگی تھی تو محترمہ۔ وہ خاموش رہی۔ چلو پھر، وہ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر کھوسا سائڈ پر رکھتے بولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر بڑھے۔ لاؤنج میں آتے وہ ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے۔ فیصل مسکراتے سب سے بات کر رہا تھا، البتہ منتہا خاموش تھی۔ اگر کوئی کچھ پوچھتا تو سر ہلا کے جواب دے دیتی۔ کچھ دیر وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ فیصل کی ماں مسز عالم ہمدان نے منتہا کے خالی ہاتھ دیکھتے اپنے ہاتھوں سے اسے سونے کی چوڑیاں پہنا دی تھی۔ انہیں منتہا پسند آئی تھی، معصوم سی، سادہ سی۔ اس کے بعد دادو منتہا کے پاس بیٹھی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے خاندانی کنگن پہنائے تھے۔ پھر باری باری سب خواتین نے اسے سونے کی کوئی نہ کوئی چیز دی تھی۔ ان کے خاندان کی روایت تھی کہ بہو کو خاندان کی ہر عورت سونے کی کوئی چیز سلامی میں دیتی تھی۔ دوپہر کا کھانا سب کے ساتھ کھانے کے بعد وہ دونوں واپس کمرے میں آ گئے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں، بائیں میں 2 کنگن تھے، ساتھ ایک بریسلیٹ تھا جو کہ فیصل کی پھپھو کی طرف سے تھا۔ فیصل کی دونوں چچیوں نے اسے سونے کی انگوٹھی دی تھی جو اس نے دونوں ہاتھوں پر پہن لی تھی۔ فیصل کی تائی نے اسے سونے کا ڈبل لاکٹ دیا تھا۔ منتہا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے جولری پہننے کی عادت نہیں تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ ان سب عورتوں نے مجھے یہ زیور کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اب تم ہمدان خاندان کی بہو ہو، اور ہماری روایت ہے کہ ہر بہو کو خاندان کی ہر عورت زیور دیتی ہے اور سب مرد پیسے دیتے ہیں۔ لیکن وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، یہ روایت ہے شاید اس لیے۔ تو اب ان سب کا کیا کروں؟ تم انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھو یا انہیں پہنے رکھو، یہ تمہیں بہتر ہے، ماما ہی بتا سکتی ہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، فیصل بولا۔ وہ اب بیڈ سے اٹھتے بولا۔ مسز عالم ہمدان اور راشدہ اندر آئیں۔ راشدہ کے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے تھا۔ انہیں دیکھتے منتہا کی بے ساختہ نظر بیڈ پر بکھرے سامان پر پڑی۔ اس نے تیزی سے سارا سامان سلیقے سے سائڈ پر رکھ دیا۔ فیصل اس کے ہاتھوں کی تیزی دیکھتے حیران ہوا تھا، جبکہ مسز عالم کو وہ مزید اچھی لگی تھی۔ بیڈ سیٹ کرنے کے بعد وہ انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ماما، یہ کھانا کس لیے؟ منتہا کے لیے۔ وہ حیران ہوئی۔ لیکن منتہا تو کھا چکی ہے۔ فیصل بولا۔ کیا خاک کھایا اس نے؟ زیادہ سے زیادہ 5-6 چمچے کھائی ہوگی اس نے بس۔ میں اتنا ہی کھاتی ہوں، وہ انہیں دیکھتے بولی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، سب کہہ رہی تھی کہ تم بہت زیادہ پتلی ہو۔ وہ بولتے منتہا کا ہاتھ پکڑتے بیڈ پر بیٹھی۔ فیصل سائڈ پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی راشدہ نے کھانے کی ٹرے درمیان میں رکھی اور باہر چلی گئی۔ نہ جانے آج کل کی لڑکیاں اتنی ڈائٹ کیوں کرتی ہیں؟ یقیناً تم بھی ڈائٹ کرتی ہو، اس قدر مرجھا گئی ہو، لیکن کوئی نہیں، یہاں تمہاری کوئی ڈائٹ نہیں چلے گی، تمہیں یہ سب کھانا ہوگا۔ ان کی بات سنتے منتہا نے ٹرے کی جانب دیکھا۔ ایک پلیٹ میں بریانی تھی جس میں کافی ساری بوٹیاں تھیں، ساتھ ایک گول ڈش رکھی تھی جس میں بس بوٹیاں تھیں جو یقیناً سالن سے نکالی گئی تھی۔ اس کے ساتھ میووں سے بھری کھیر کی پلیٹ تھی۔ کھانے کے لیے بکرا ذبح کیا گیا تھا۔ یہ سارا کھانا حویلی سے بن کر یہاں آیا تھا۔ یہ سب؟ وہ حیرانی سے انہیں دیکھتے بولی۔ بالکل، وہ سر اسبات میں ہلاتے بولی۔ منتہا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ دوبارہ کھانے کو دیکھنے لگی۔ اس نے اتنا کھانا آج تک کبھی نہیں کھایا تھا۔
کلثوم بیگم ہمیشہ اسے 1 یا 2 دن پرانا کھانا دیا کرتی تھی، وہ بھی اتنا کہ بس زندہ رہا جا سکے۔ اسے کھانے کو دیکھتے مسز عالم چمچ اٹھاتے اسے خود کھلانے لگی۔ چند پل سوچنے کے بعد وہ کھانے لگی۔ اس کے انکار کے باوجود انہوں نے سارا کھانا اسے کھلا کر ہی دم لیا۔ اور ہاں، یہ زیور اتارنا مت، مسز عالم بولی، یہ بہت زیادہ ہے، مجھے پہننے کی عادت نہیں ہے۔ یہ دیکھو، انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے۔ انہوں نے 3 انگوٹھیاں پہن رکھی تھی، ایک ہاتھ پر کنگن تھے، گلے میں بھاری سیٹ تھا۔ مجھے یہ سارا زیور اپنے سسرال سے ملا تھا، پھر میں نے کبھی نہیں اتارا۔ اگر تمہیں یہ سب زیادہ لگ رہا ہے تو یہ کنگن اتار دینا، باقی پہنے رہو تو اچھا رہے گا۔ جی۔ کھانے کے بعد وہ ٹرے لیے باہر چلی گئی اور فیصل اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے کبھی اتنا کھانا کھایا ہے؟ منتہا نے نفی میں سر ہلایا۔ اور تم پیدائشی حکلاتی نہیں ہو، ہے نا؟ مطلب کہ اٹک اٹک کر بولنا۔ مجھے جب ڈر لگتا ہے تب۔ فیصل نے سر اسبات میں ہلایا۔ دادو کے سوا باقی سب واپس حویلی چلی گئی تھی۔ ان سے اگلے دن حویلی کے مرد آئے تھے اور انہوں نے کافی سارے پیسے دیے تھے۔ وہ ابھی بیڈ پر بیٹھی اپنے سامنے پڑا سامان دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو سارا زیور پہن رکھا تھا۔ اتنے میں فیصل آ گیا۔ تمہاری تو قسمت ہی چمک گئی لڑکی، اتنا سب مل گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ وہ آج قدرے تھک گیا تھا، پہلے صبح ہاسپٹل گیا تھا، دوپہر کو واپس آتے مصروف ہو گیا تھا۔ منتہا کے سامنے کافی پیسے پڑے تھے، اس کے آگے کچھ نئے جوڑے اور جوتے پڑے تھے، ساتھ جویلری بھی تھی۔ یہ کپڑے مسز عالم نے بھجوائے تھے۔ منتہا اسے دیکھتے سر اسبات میں ہلائی۔ تو میں تمہارے لیے لکی ثابت ہوا ہوں۔ لکی؟ لکی مطلب خوش قسمت۔ منتہا نے سر اسبات میں ہلایا۔ بہت شکریہ۔ وہ اسے دیکھتی بولی۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوا۔ ان سب کے لیے۔ مجھے آج تک اتنا پیار نہیں ملا جتنا ان 2 دنوں میں ملا ہے۔ دادو سے پہلے میرا کسی نے کبھی خیال نہیں رکھا۔ بولتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اور نہ کبھی کسی نے میرے کھانے کا دھیان رکھا ہے۔ مجھے ہمیشہ حیا کے پہنے کپڑے ملتے تھے اور جویلری، وہ تو میں نے کبھی پہنی ہی نہیں تھی، اور اب مجھے اتنا سب ملا ہے، اس کی وجہ آپ ہیں۔ بہت شکریہ۔ لڑکی، تم جانتی ہو کہ انہوں نے ابھی اتنی لمبی بات بغیر اٹکے کی ہے، اور ایک انگلش کا لفظ بھی بولا ہے۔ وہ تھوڑا سا حیران تھا۔ منتہا مسکرائی۔ میں نے بتایا نا کہ میں خوف کی وجہ سے اٹکتی تھی۔ ان 2 دنوں میں میرا سارا خوف ختم ہو گیا ہے، اور وہ لفظ میں نے آپ سے سیکھا تھا۔ اگر اب میں تمہیں واپس تمہارے بابا کے گھر چھوڑاؤں تو؟ وہ اس کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ منتہا اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک فوراً مان پڑی تھی۔ کیا سچ میں؟ وہ پھر سے اٹکنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے دادو کے ہاتھوں مرنا نہیں ہے، اس لیے تسلی رکھو، نہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ اب منتہا کی زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر پہلے 2 دن دادو اسے نہ ملتی تو کیا اس کی زندگی کیسے ہوتی۔ اس سے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ اس عرصے میں مسز عالم بھی کئی بار یہاں آئی تھی۔ وہ اب کافی اچھی صحت کی حامل ہو گئی تھی۔ سکڑے بے رونق گال اب بھرے بھرے تھے، آنکھوں کے نیچے سے ہلکے ختم ہو گئے تھے۔ وہ اب ہڈیوں کے ڈھانچے سے اچھی صحت مند انسان بدل گئی تھی، اور اس کی وجہ بھی دادو اور مسز عالم ہی تھی۔ منتہا کو گھر کے کام تو ویسے بھی آتے تھے، اب وہ مکمل گھر سنبھال چکی تھی۔ فیصل کا ہر کام وہ خود کرتی تھی، کھانا بھی خود ہی بناتی تھی۔ راشد آپا کے لیے کام میں وہ کوئی نہ کوئی نقص نکالتی تو وہ شکایتی صورت لیے دادو کے پاس چلی جاتی۔ آگے سے دادو ہنس پڑتی۔ کیا کری ہو؟ فیصل کمرے میں آتا بولا۔ منتہا نے کاپی سامنے کی۔ فیصل اسے لکھنا پڑھنا سکھا رہا تھا۔ گڈ، تم جلدی سیکھ رہی ہو۔ اگر تمہاری یہی سپیڈ رہی تو تم 2-3 ماہ بعد 9ویں کلاس میں داخل ہو سکو گی۔ منتہا مسکرائی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ مسز عالم اندر آئیں۔ انہیں منتہا کے پاسٹ کا علم تھا، مگر انہیں بھی اس کے قیصر سلطان کی بیٹی ہونے سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ منتہا کو دیکھتے بولی۔ پریکٹس لکھنے کی۔ وہ مسکراتے بولی۔ اچھی بات ہے، میں تم دونوں سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ اب خالہ سائیں، دادو تم دونوں کا ولیمہ کرنا جا رہی ہے، تو کون سی تاریخ رکھیں؟ ماما، ولیمے میں منتہا کے گھر والوں کو بھی بلانا ہوگا، ورنہ گاؤں والی باتیں کریں گے۔ ہاں، خالہ سائی بھی اسی پر سوچ رہی تھی، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ تم اور عالم سائی قیصر سلطان کے پاس جاؤ اور اسے ولیمے آنے کی دعوت دو۔ قیصر سلطان نے میرے دادا کا قتل کیا تھا، اب انہیں کیوں؟ وہ بولتے چپ ہو گیا۔ ہمیں ثبوت نہیں ملا تھا، اور اب اس کی بیٹی تمہاری بیوی ہے، اس لحاظ سے ہمیں ایک دفعہ یہی صحیح مگر ان کی طرف جانا ہوگا۔ فیصل نے منتہا کی طرف دیکھا جو پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کہتی ہو؟ فیصل اس سے بولا۔ انہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بیٹا، ہمارے معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر ان کا پاس نہ رکھا جائے تو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ تم اس علاقے کی سردار کی بیوی ہو، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے پیچھے تمہیں لے کر کوئی بات کریں، اس لیے ولیمے پر قیصر سلطان کو بلانا ضروری ہے۔ مسز عالم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ منتہا خاموش ہو گئی۔
ٹھیک ہے مگر میں وہاں جاؤں گی، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، مسز عالم بولی۔ چلے پھر ہم صبح جائیں گے قیصر سلطان کی طرف، فیصل بولا۔ مسز عالم سر اسبات میں ہلاتے چلی گئی، جبکہ فیصل اب اسے کچھ نیا لکھنے کو بتانے لگا۔ فیصل ہمدان، اس کے تایا دانش ہمدان، اس کے بابا عالم ہمدان اور چچا فرقان ہمدان اس وقت قیصر سلطان کے سامنے اس کی بیٹھک میں موجود تھے۔ ان کے چھوٹے چچا حویلی ہی تھے، انہیں زمین پر کوئی کام تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے علاج کے بدلے تم میری بیٹی لے رہے ہو تو تم سے اپنا علاج کبھی نہ کرواتا۔ فیصل سلطان، ہمارے سامنے ایسے ظاہر مت کرو جیسے تمہیں اپنی بچی کی پرواہ تھی، اور اس بچی کی حالت ہم نے دیکھی تھی۔ دانش ہمدان صاحب بولے۔ اس کی حالت جیسی بھی تھی مگر اسے میرے علاج کے بدلے مانگنا غلط تھا، اس لیے مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ منتہا میری بیوی ہے اور وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ اس ہفتے ہم نے ولیمہ کرنا ہے، اگر تم نے شرکت کرنی ہے تو آ جانا۔ فیصل بولا، میں اس نکاح کے خلاف ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا قیصر سلطان، وہ بچی اس نکاح سے خوش ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ اگر تم اور تمہارے گھر والے ولیمے میں شرکت نہیں کریں گے تو بھی ولیمہ ہو جائے گا۔ تم اس کے باپ ہو، اس لیے تمہیں رسم و رواج کے مطابق دعوت دینے آئے ہیں۔ دانش صاحب بولے۔ چند پل خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں منتہا کو اپنے گھر سے رخصت کروں گا، وہ دوبارہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ کل بھی اور آج آنے سے پہلے بھی اس نے مجھ سے یہی کہا کہ اسے اس گھر میں ایک دن کے لیے بھی واپس نہیں آنا، اس لیے وہ حویلی سے رخصت ہوتے میرے گھر آئے گی۔ فیصل بولا، قیصر سلطان، اگر تم نے بچی کو اپنی بیٹی کی طرح پالا ہوتا تو وہ آج اپنے ہی باپ کے گھر آنے سے انکار نہ کرتی۔ خیر، ولیمہ اس اتوار کو ہے، تمہارے ساتھ تمہارے پورے گاؤں کو دعوت ہے۔ دانش صاحب بولتے اٹھ گئے، ان کے اٹھتے باقی سبھی اٹھ گئے۔ وہ سب اس وقت لاؤنج بیٹھے تھے۔ فرقان صاحب واپس حویلی چلے گئے تھے۔ قیصر سلطان چاہتا ہے کہ منتہا کو اس کے گھر سے رخصت کیا جائے، فیصل بولا۔ منتہا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تیزی سے سر نفی میں ہلایا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ فیصل اسے دیکھتے بولا۔ اس کی بات سنتے منتہا کی سانس میں سانس آئی۔ لاؤنج میں موجود سب کو بے ساختہ اس پر ترس آیا، نہ جانے وہ وہاں کتنے برے حالات سے گزری تھی۔ اب آپ ولیمے کی تیاریاں شروع کر دیں، کھانے کا انتظام ہم دیکھ لیں گے۔ آپ خواتین کو جو کچھ لینا ہو وہ فیصل کے ساتھ شہر جاتے لے آئیے گا۔ دانش صاحب دادو کو دیکھتے بولے، باقی کی تیاری ہم دیکھ لیں گے، باقی کھانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل نہیں ہوگی ماں سائیں۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ فیصل مردوں کی سائڈ تھا جبکہ منتہا خواتین کے سائڈ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ وہ ہر ملنے والے کو مسکراتے دل سے مل رہی تھی۔ اس کے ساتھ مسز عالم، مسز دانش اور ان کی بیٹی بیٹھی تھی۔ ان کی بیٹی کا نام ادیبہ تھا، جس کی تقریباً 2 سال کا ایک بیٹا تھا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ سب بھی اسٹیج سے اتر آئیں۔ وہ اب اکیلے بیٹھی تھی۔ ہال کافی بڑا تھا، لگتا تھا کہ سارے گاؤں کی خواتین آ گئی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں کافی جگہ خالی تھی۔ وہ یقیناً قیصر سلطان کے مہمانوں کے لیے تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مسز کلثوم اور حیا اندر آئیں۔ ان کے ساتھ کچھ خواتین مزید تھیں۔ انہیں دیکھتے منتہا کا سانس سوکھا۔ منتہا کو خوبصورت کامدار میکسی اور ساتھ سونے سے لدا دیکھ کر کلثوم بیگم کو آگ ہی لگ گئی۔ انہوں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا تھا؟ سسرال آ کر کافی رنگ نکل آیا تمہارا، دیکھو تو کتنا سونا پہن رکھا ہے، اوقات ہے۔ بالکل ہے مسز سلطان، پیچھے سے مسز دانش کی آواز ابھری۔ ان کے خاندان میں ایک یہ بھی تھا اور ایک انکہا اصول تھا کہ جہاں بڑے موجود ہو وہاں چھوٹے نہیں بولتے، اس لیے مسز عالم کے بجائے مسز دانش بولی تھی۔ کلثوم بیگم پلٹتے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھ لگی۔ ان دونوں کے دیکھتے منتہا نے گہرا سانس لیا۔ وہ کیا ہے نا، منتہا ہمدان حویلی کی بہو ہے، نہ کہ سلطان حویلی کی بیٹی، تو ظاہر ہے نا کہ رنگ تو نکلے گے ہی۔ اور رہی بات اوقات کی تو مسز سلطان منتہا اب فیصل ہمدان کی بیوی ہے اور ہمارے علاقے کی سردارنی، اس لیے ان کی اوقات کا تو پوچھیے گا ہی مت۔ وہ بظاہر مسکراتے مگر سخت لہجے میں بولی تھی۔ مسز عالم مسکرائی تھی جبکہ کلثوم بیگم خاموش ہو گئی۔ آپ کے ساتھ بس اتنے ہی مہمان خواتین ہیں؟ کلثوم بیگم نے سر اسبات میں ہلایا۔ نیچے آ جائیں، ہماری بہو کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولتے نیچے اتری اور باقی خواتین سے ملنے لگی۔ کلثوم بیگم ایک حسد بھری نگاہ منتہا پر ڈالتے نیچے اتر گئی۔ مسز عالم اور مسز دانش باقی خواتین سے ملے انہیں سیڑھیوں پر بٹھانے لگی تھی۔ اسٹیج پر ادیبہ منتہا کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اب گھر جانے والے تھے۔ منتہا قیصر سلطان سے ملتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا فیصل، وہ فیصل کو دیکھتے بولی۔ ضرور، وہ اپنے شوہر کے گھر ہے تو یقیناً خوشی رہے گی، وہ طنزیہ انداز میں کہتے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔
ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، منتہا کی سالگرہ اور ان کی میرج اینیورسری ایک ہی دن تھی۔ وہ دونوں اس وقت حویلی میں تھے۔ حویلی میں تقریب کی مکمل تیاریاں ہو چکی تھیں۔ کچھ دن پہلے ہی منتہا کے 9ویں کے فائنل پیپرز ختم ہوئے تھے۔ وہ اب 10ویں کلاس میں تھی۔ اسے فیصل نے اتنا پڑھایا تھا کہ اسے بآسانی 9ویں کلاس میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ اس کی قابلیت کی وجہ سے پرنسپل کو اس کی پہلی کلاسز نہ پڑھنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی کانوں میں جھمکے ڈال رہی تھی۔ دادو نے اس کے دونوں کانوں اور ناک میں چھید کروایا تھا۔ اس دن وہ کافی ڈری ہوئی تھی، لیکن اسے درد کا بالکل احساس نہ ہوا۔ درد کا اصل پتہ تو اگلے دن لگا تھا۔ کانوں میں جھمکے ڈالنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ لمبے بالوں کا ہیئر سٹائل بنائے، کانوں میں جھمکے پہنے، ناک میں نتھ پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، گلے میں سونے کا ڈبل لاکٹ پہنے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنے اور کلائیوں میں چوڑیاں اور کنگن پہنے وہ مکمل تیار تھی۔ وہ جب اسکول جاتی تھی تو ساری جولری اتار جایا کرتی تھی، واپس آنے کے بعد دوبارہ پہن لیا کرتی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی کھلی سی فراک پہنی رکھی تھی جس میں اس کا سراپا چھپ سا گیا تھا۔ وہ 6 منتھ پریگننٹ تھی۔ اتنے میں فیصل کمرے میں آ گیا۔ اس نے اپنی بلیک ڈریس پہن رکھی تھی۔ محترمہ تیار ہو گئی؟ ہاں جی، میں تیاری مکمل ہو گئی ہے، اب نیچے چلیں؟ ہاں ٹھیک ہے، نیچے تمہارے بابا قیصر سلطان بھی موجود ہیں۔ وہ اسے دیکھتے بولا۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے بلایا تھا دادو کے کہنے پر۔ وہ بابا ہے تمہارے، دادو نے کہا ہے کہ وہ 1 سال سے تم سے نہیں ملے تو ایسے مناسب نہیں لگتا، بس اسی لیے بلا لیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی فیصل، میں 19 سال ان کے پاس رہی ہوں اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کبھی میری طرف دیکھا بھی ہو۔ جب انہیں 19 سال میری یاد نہیں آئی تو اب 1 سال میں کیا ہی یاد آنی تھی۔ لیکن اب ہم بلا چکے ہیں تو اگر وہ تمہیں ساتھ چلنے کا کہیں تو انکار کر دینا۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ 1 منٹ، آپ نے پہلے کبھی مجھے ایسا نہیں کہا تو اب کیوں انکار کا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات، مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا ہوتا ہے، دوسری بات تم امید سے ہو۔ ایسی صورت میں میں تمہیں اس حویلی بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا اور نہ ہی اٹھا سکتا ہوں۔ اس عورت نے تمہیں پھر سے کچھ کہا یا اگر کھانے کو ہی نہ دیا تو؟ مطلب کہ آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ وہ مسکراہٹ دباتے اسے دیکھتے بولی۔ بیوی کی فکر کرنا ہر اچھے شوہر کا فرض ہے۔ اگر ہم 1 سال پیچھے چلیں تو کیا آپ تب بھی ایسا ہی کہتے؟ بلکہ تب تو آپ نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ وہ ناراض ہوتے بولی۔ اس کے پاس ناراض ہونے کا بس ایک یہی بہانہ ہوتا تھا جسے وہ اکثر استعمال کرتی تھی، اور پھر جب تک فیصل اسے آئس کریم نہ لا کر دیتا وہ ناراض ہی رہتی۔ او میری ناراض بیوی، اس نے بولتے اس کے گرد حصار بنایا۔ اس وقت ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان تھے۔ تو میرے نزدیک بس میری دشمن کی بیٹی تھی، اور اس کے علاوہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی اچھی بیوی ثابت ہوگی، اس لیے بیوقوفی کرتے تمہیں گھر سے نکالا تھا۔ منتہا نے اس کے سینے پر سر ٹکایا۔ جس دشمن کی بیٹی سمجھ کر گھر سے نکالا تھا اسے ہی خود بلایا ہے آج۔ وہ کیا ہے نا کہ اب وہ نام کا دشمن رہ گیا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہماری دشمنی بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے اسے تمہارے باپ ہونے کے ناطے تو بلانا ہی تھا نا۔ منتہا نے اسے دیکھا۔ جب تک مجھے میری آئس کریم نہیں ملے گی میں راضی نہیں ہوں گی۔ آخر آپ نے پہلے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا، پھر گھر سے نکالا تھا، سزا تو ملے گی۔ محترمہ یہ الزام ہے، نکاح کی پیشکش آپ کی جانب سے تھی، میں نے تو اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیتے ایک پیاری لڑکی کی نکاح کی پیشکش قبول کی تھی، تو پھر گھر سے کیوں نکالا تھا؟ وہ آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھتے بولی۔ کیونکہ میں بیوقوف تھا، وہ اسے دیکھتے بولا۔ منتہا ہنس پڑی۔ تو اب نیچے چلیں؟ بالکل نہیں، پہلے میری آئس کریم، جب تک میری آئس کریم نہیں آئے گی میں راضی نہیں ہوں گی، اور جب تک میں راضی نہیں ہوں گی میں نیچے نہیں جاؤں گی۔ وہ بولتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اوکے سرداری صاحبہ، آپ کا یہ سردار خادم آپ کے لیے آئس کریم لاتا ہے۔ وہ بولتے باہر چلا گیا، جبکہ منتہا پھر ہنسی تھی۔ اگر اس نے 19 سال زیادتی برداشت کی تھی تو اس کا صلہ ایک اچھے شوہر اور ایک اچھے سسرال کی صورت ملا تھا۔ منتہا کہاں ہے فیصل؟ مسز عالم اسے اکیلے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دیکھ کر بولی۔ سرداری صاحبہ ناراض ہو گئی ہیں، اب وہ آئس کریم کھا کر ہی مانیں گی، اس لیے آئس کریم لینے جا رہا ہوں۔ وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے بولا۔ مسز عالم ہنس پڑی۔ اس ہال میں ساری ڈیکوریشن ہو رکھی تھی، تقریب میں بس گھر کے افراد ہی شامل تھے۔ اس دفعہ کیوں ناراض ہوئی سردانی صاحبہ؟ ادیبہ بولی۔ کیونکہ میں نے انہیں گھر سے نکالا تھا، اسی جرم کی سزا آج سنائی گئی ہے۔ اس کی بات سنتے سب ہنسے، جبکہ قیصر صاحب حیران ہوئے۔ تم نے منتہا کو گھر سے کیوں نکالا تھا؟ وہ فیصل کو دیکھتے بولے۔
یہ ابھی کی بات نہیں ہے، 1 سال پہلے کی بات ہے، جب میرا اور منتہا کا نکاح ہوا تھا تو اس سے اگلے دن میں نے اپنے پاگل پن میں اسے گھر سے نکالا تھا۔ تو سزا آج کیوں؟ کیونکہ سسر صاحب، جب آپ کی بیٹی کو مجھ سے ناراض ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ملتی تو وہ اسی بات پر ناراض ہو جاتی ہے، پھر آئس کریم کھاتے مان جاتی ہے۔ وہ مسکراتے بولا، باقی سب بھی مسکرائے تھے۔ اب ایک اور وجہ بھی مل گئی ہے کہ آپ میری برائی کر رہے تھے۔ 2nd فلور کی ریلنگ کے ساتھ لگی منتہا کی آواز ابھری، ارے سردانی صاحبہ، میں برائی نہیں کر رہا تھا۔ وہ بولتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ سردار صاحب، آئس کریم کے بغیر سیڑھی پر قدم مت رکھیے گا۔ وہ جو پہلا قدم رکھنے لگا تھا وہیں رک گیا تھا، پھر سر اٹھاتے اسے دیکھتے بےچارگی سے مسکرایا۔ بیگم صاحبہ، آپ کے لیے اکیلے سیڑھیاں اترنا خطرناک ہے، میں یہیں کھڑی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ وہ بولتے تیزی سے کچن کی طرف بڑھا۔ ہال میں موجود سب مسکرائے تھے، شادی سے پہلے نہ صحیح، شادی کے بعد منتہا کے سارے نخرے اٹھائے جاتے تھے۔